بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سونے چاندی اور مال تجارت کی زکوٰۃ کے ضروری مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی کی میں یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے اور لونڈی غلام کی زکوٰۃ میں نے معاف فرمائی تو اب چاندی کی زکوٰۃ ہر 40 درہم سے 1 درہم ادا کرو، مگر 190 میں کچھ نہیں، جب 200 درہم ہو تو 5 درہم دو۔ ابو داؤد کی دوسری روایت یوں ہے کہ ہر 40 درہم سے 1 درہم ہے، مگر جب تک 200 درہم پورے نہ ہوں کچھ نہیں، جب 200 پورے ہوں تو 5 درہم اور اس سے زیادہ ہوں تو اسی حساب سے دیں۔ ترمذی شریف میں روایت عامر بن شعیب مروی ہے کہ 2 عورتیں حاضر خدمت اقدس ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ ارشاد فرمایا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ امام مالک ابو داؤد کی روایت ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو وہ کنز میں شامل نہیں ہے۔ امام احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حاضرہ خدمت اقدس ہوئیں، ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کیا ڈرتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ایک اور روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے کہ جس کو ہم بیع یعنی تجارت کے لیے مہیا کریں اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اب ضروری مسائل۔ سونے کی نصاب 20 مسقال ہے یعنی 7.5 تولے، اور چاندی کی 200 درہم یعنی 52.5 تولے، یعنی وہ تولہ جس سے یہ رائج روپیہ 11.25 ماشے ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا لحاظ نہیں ہے۔ مثلاً 7 تولے سونا یا کم کا زیور یا برتن بنا ہو کہ اس کی کاریگری کی وجہ سے 200 درہم سے زائد قیمت ہو جائے، یا سونا گراں ہو جائے کہ 7.5 تولے سے کم کی قیمت میں 200 درہم سے بڑھ جائے، جیسا کہ آج کل 7.5 تولے سونے کی قیمت چاندی کی کئی نصابیں ہوں گی۔ غرض یہ کہ وزن میں بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، قیمت جو کچھ بھی ہو۔ یوں ہی سونے کی زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی تو اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا، اگرچہ اس میں بہت کچھ صنعت ہو جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی ہو، یا فرض کرو کہ 10 پیسے بھری چاندی بک رہی ہو اور زکوٰۃ میں 1 روپیہ دیا جو 16 آنے کا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے میں یہی سمجھا جائے گا کہ 11.25 ماشے چاندی دی، یہ 6 آنے بلکہ کچھ اوپر جو اس کی زائد قیمت میں زائد ہے، یہ لغو ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ادائے زکوٰۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ اس کی جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کی جائے۔ اگر سونے کی زکوٰۃ چاندی سے یا چاندی کی سونے سے ادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سونے کی زکوٰۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت 1 اشرفی ہے تو 1 اشرفی دینا قرار پائے گا، اگرچہ وزن میں اس کی چاندی 15 روپے بر بھی نہ ہو۔ سونے چاندی جبکہ بقدر نصاب ہوں ان کی زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، خواہ وہ ویسے ہی ہوں یا ان کے سکے جیسے روپے اشرفیاں، یا ان کی کوئی چیز بنی ہوئی، خواہ اس کا استعمال جائز ہو، جیسے عورت کے لیے زیور، مرد کے لیے چاندی کی 1 نگ کی 1 انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی، یا سونے چاندی کے بلا زنجیر کے بٹن، یا استعمال ناجائز ہو، جیسے کہ چاندی سونے کے برتن، گھڑی، سرما دانی، سلائی کہ ان کا استعمال مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے، یا مرد کے لیے سونے چاندی کا چھلا یا زیور یا سونے کی انگوٹھی یا 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی یا چند انگوٹھیاں یا کئی نگ کی 1 انگوٹھی، غرض جو کچھ ہو زکوٰۃ سب پر واجب ہے۔ مثلاً 7.5 تولے سونا ہے تو 2 ماشا زکوٰۃ واجب ہے، یا 52 تولہ 6 ماشا چاندی ہے تو 1 تولہ 3 ماشا اور 6 رتی یہ زکوٰۃ ہوگی۔ سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، یعنی قیمت کا 40واں حصہ، اور اگر اسباب کی قیمت تو نصاب کو نہیں پہنچتی
مگر اس کے پاس ان کے علاوہ سونا چاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سونے چاندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں۔ اگر مجموعہ نصاب کو پہنچا تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسباب تجارت کی قیمت اس سکے سے لگائیں جس کا رواج وہاں زیادہ ہو، جیسا کہ ہندوستان میں پاکستان میں روپے کا زیادہ رواج ہے، اسی سے قیمت لگائی جائے گی۔ اور اگر کہیں سونے چاندی دونوں کے سکوں کا رواج، سکوں کے چلنے کا یکساں رواج ہے تو اختیار ہے کہ جس سے چاہیں قیمت لگائیں، مگر جبکہ روپے سے قیمت لگائیں تو نصاب نہیں ہوتی اور اشرفی سے ہو جاتی ہے، یا بالعکس تو اسی سے قیمت لگائی جائے جس سے نصاب پوری ہو۔ اور اگر دونوں سے نصاب پوری ہوتی ہے مگر ایک سے نصاب کے علاوہ نصاب کا 5واں حصہ زیادہ ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں ہوتا، تو اسی سے قیمت لگائیں جس سے ایک نصاب اور نصاب کا 5واں حصہ ہو۔ نصاب سے زیادہ مال ہے تو اگر یہ زیادتی نصاب کا 5واں حصہ ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ مثلاً 200 درہم، مثلاً 240 درہم یعنی 63 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ میں 6 درہم واجب ہیں، یعنی 1 تولہ 6 ماشا 1/5 رتی، یعنی 52 تولے 6 ماشا کے بعد ہر 10 تولہ 6 ماشا اور 3 ماشا پر 3 ماشا اور 1/5 رتی بڑھائیں۔ اور سونا 9 تولہ ہو تو 2 ماشا 5 اور 3/5 رتی، یعنی 7 تولہ 6 ماشا کے بعد ہر ایک تولہ 6 ماشا پر 3 اور 3/5 رتی بڑھائیں۔ اور 5واں حصہ نہ ہو تو معاف ہے، یعنی مثلاً 9 تولہ سے ایک رتی اگر کم سونا ہے تو زکوٰۃ وہی 7 تولہ 6 ماشا کی واجب ہے، یعنی 2 ماشا۔ یوں ہی چاندی اگر 63 تولہ سے ایک رتی بھی کم ہے تو زکوٰۃ وہی 52 تولہ 6 ماشا کی 1 تولہ 3 ماشا 6 رتی واجب ہے۔ یوں ہی 5ویں حصے کے بعد جو زیادتی ہے اگر وہ بھی 5واں حصہ ہے تو اس کا 40واں حصہ واجب، ورنہ معاف علی حاضر القیاس۔ مال تجارت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر سونے چاندی میں کھوٹ ہو اور غالب سونا چاندی ہے تو سونا چاندی قرار دیں گے اور کل پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یوں ہی اگر کھوٹ سونے چاندی کے برابر ہو تو زکوٰۃ واجب، اور اگر کھوٹ غالب ہو یا زیادہ ہو تو سونا چاندی نہیں۔ پھر اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس میں سونا چاندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے گا، یا وہ نصاب کو نہیں پہنچتا مگر اس کے پاس اور مال بھی ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گی، یا وہ سمن میں چلتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرائط تجارت اسے مال تجارت قرار دیں اور اس کی قیمت نصاب کی قدر ہو، خود یا اوروں کے ساتھ مل کر، تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ سونے چاندی کو باہم خلط کر دیا، ملا دیا، تو اگر سونا غالب ہے یعنی زیادہ ہے سونا سمجھا جائے، اور اگر دونوں برابر ہو اور سونا بقدر نصاب ہے تنہا یا چاندی کے ساتھ مل کر جب بھی سونا سمجھا جائے، اور چاندی غالب ہو زیادہ ہو تو چاندی ہے، نصاب کو پہنچے تو چاندی کی زکوٰۃ دی جائے، مگر جبکہ اس میں اتنا سونا ہے کہ وہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اب بھی کل سونا ہی قرار دیا جائے گا۔ کسی کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی، دونوں کی کامل نصاب ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا قرار دے کر زکوٰۃ ادا کرے، بلکہ ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ واجب ہوگی۔ ہاں، زکوٰۃ دینے والا اگر صرف ایک چیز سے دونوں نصابوں کی زکوٰۃ ادا کرے تو اسے اختیار ہے، مگر اس صورت میں یہ واجب ہوگا کہ قیمت وہ لگائے جس میں فقیروں کا زیادہ نفع ہو۔ مثلاً پاکستان میں روپے کا چلن بنسبت اشریوں کے زیادہ ہے تو سونے کی قیمت چاندی سے لگا کر چاندی زکوٰۃ میں دے، اور اگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں۔ پھر اگر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھ نہیں، اور اگر سونے کی قیمت کی چاندی میں ملائیں تو نصاب ہو جاتی ہے، اور چاندی کی قیمت کا سونا سونے میں ملائیں تو نہیں ہوتی، یا بالعکس، تو پھر واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہو وہ کریں۔ اور اگر دونوں صورت میں نصاب ہو جاتی ہے تو اختیار ہے جو چاہیں کریں، مگر جب بھی ایک صورت میں نصاب پر 5واں حصہ بڑھ جاتا ہے تو جس میں 5واں حصہ بڑھ جائے وہی کرنا واجب ہے۔ مثلاً 26.25 تولے چاندی ہے اور 4.25 تولے سونا ہے۔ اگر 4.25 تولے سونے کی قیمت 26.25 تولے آتی ہے اور 26.25 تولے چاندی کا 4.25 تولے سونا آتا ہے تو سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا جو چاہیں تصور کر دیں، اور اگر 4.25 تولے سونے کے بدلے 37 تولے چاندی آتی ہے
اور 26.25 تولے چاندی کا 4.25 تولے سونا نہیں ملتا تو واجب ہے کہ سونے کو چاندی قرار دیں کہ اس صورت میں نصاب ہو جاتی ہے، بلکہ 5واں حصہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں نصاب بھی پوری نہیں ہوتی۔ یوں ہی اگر ہر ایک نصاب سے کچھ زیادہ ہے تو اگر زیادتی نصاب کا 5واں حصہ ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دیں، اور اگر ہر ایک میں زیادتی 5واں حصہ نصاب سے کم ہے تو دونوں ملائیں۔ اگر مل کر بھی کسی کے نصاب کا 5واں حصہ نہیں ہوتا تو اس زیادتی پر کچھ نہیں، اور اگر دونوں میں نصاب یا نصاب کا 5واں حصہ ہو تو اختیار ہے، مگر جبکہ ایک میں نصاب ہو اور دوسرے میں 5واں حصہ تو وہ کریں جس میں نصاب ہو، اور اگر ایک میں نصاب یا 5واں حصہ ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں تو وہی کرنا واجب ہے جس سے نصاب ہو یا نصاب کا 5واں حصہ۔ پیسے جب رائج ہوں تو 200 درہم چاندی یا 20 مسکال سونے کی قیمت کے ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ تجارت کے لیے نہ ہو، اور اگر یہ رواج اٹھ گیا ختم ہو گیا تو جب تک تجارت کے لیے نہ ہو زکوٰۃ واجب نہیں۔ نوٹ کی زکوٰۃ بھی واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو کہ یہ بھی ثمن اصطلاحی ہیں اور پیسوں کے حکم میں ہیں، یعنی ثمن وہ ہے جو در حقیقت متاع یعنی سامان ہے، لیکن لوگوں کی اصطلاح نے اسے ثمن بنا دیا۔ جو مال کسی پر دین ہو، دین کا مطلب ہے کہ قرض ہو، اس کی زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے اور ادا کب؟ اس میں 3 صورتیں ہیں۔ اگر دین کبھی ہے، زیادہ ہے، جیسے قرض جسے عرف میں دستگردنامہ کہتے ہیں، اور مال تجارت کا ثمن، مثلا کوئی مال اس نے بنیت تجارت خریدا، اسے کسی کے ہاتھ ادھار بیچ ڈالا، یا مال تجارت کا کرایہ، مثلا کوئی مکان یا زمین بنیت تجارت خریدی، اسے کسی کو سکونت یا رہائش کے لیے یا زراعت کے لیے کرایہ پر دے دیا، یا یہ کرایہ اگر اس پر دین ہے یعنی قرض ہے تو دین کبھی ہوگا، اور دین کبھی کی زکوٰۃ بحالت دین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی، مگر واجب الادا اس وقت ہے جب 5واں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے گا، مگر جتنا وصول ہوا اتنے ہی کی واجب الادا ہے، یعنی 40 درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا، اور 80 وصول ہوئے تو 2، اور اسی طرح اللہ حاضر قیاس۔ دوسرے دین متوسط کہ کسی مال غیر تجارتی کا بدل ہو، مثلا گھر کا غلہ یا سواری کا گھوڑا یا خدمت کا غلام یا اور کوئی شے حاجت اصلیہ کی بیچ ڈالی اور دام خریدار پر باقی ہیں، اس صورت میں زکوٰۃ دینا اس وقت لازم رہے گا کہ 200 درہم پر قبضہ ہو جائے۔ یوں ہی اگر مورث کا دین اسے ترکہ میں ملا، اگر مال تجارت کا عوض ہے مگر وارث کو 200 درہم وصول ہونے اور مورث کی موت کو سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا لازم رہے گا۔ تیسرے دین ضعیف جو غیر مال کا بدل ہو، جیسے مہر، بدل خلا، دیت، بدل کتابت یا مکان یا دکان کی کہ بنیت تجارت خریدی نہ تھی، اس کا کرایہ دار پر چڑھا، اس پر زکوٰۃ دینا اس وقت واجب ہے کہ نصاب پر قبضہ کرنے کے بعد سال گزر جائے، یا اس کے پاس کوئی نصاب اس جنس کی ہے یا اس کا سال تمام ہو جائے، پورا ہو جائے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر دین سے پہلے سارے نصاب رواں تھا، چل رہا تھا، تو جو دین اثناء سال میں کسی پر لازم آیا اس کا سال بھی وہی قرار دیا جائے گا جو پہلے سے چل رہا ہو، وقت دین سے نہیں، اور اگر دین سے پہلے اس جنس کے نصاب کا سال رواں نہ ہو تو وقت دین سے شمار ہوگا۔ کسی پر دین کبھی یا متوسط ہے اور قرض خواہ کا انتقال ہو گیا تو مرتے وقت اس دین کی زکوٰۃ کی وصیت ضروری نہیں کہ اس کی زکوٰۃ واجب الادا تھی ہی نہیں، اور وارث پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب مورث کی موت کو 1 سال گزر جائے اور 40 درہم دین قوی میں اور 200 درہم دین متوسط میں وصول کیا جائے۔ سال اتمام کے بعد دائن نے دین معاف کر دیا یا سال اتمام سے پہلے مال زکوٰۃ حبہ کر دیا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ عورت نے حق مہر کا روپیہ وصول کر لیا، سال گزرنے کے بعد شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی تو انہیں نصف مہر واپس کرنا ہوگا اور زکوٰۃ پورے کی واجب ہے، اور شوہر پر واپسی کے بعد سے سال کا اعتبار ہے۔ ایک شخص نے یہ اقرار کہ فلاں کا مجھ پر دین ہے اور اسے دے بھی دیا، پھر سال بار بعد دونوں نے کہا دین نہ تھا تو کسی پر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی، مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے خیال میں دین ہے، ورنہ اگر میں زکوٰۃ ثابت کرنے کے لیے یہ ہیلہ کیا تو عند اللہ مواخذہ کا مستحق ہے۔
مال تجارت میں سال گزرنے پر قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت 200 درہم سے کم نہ ہو، اور اگر مختلف قسم کے اسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قدر ہو، یعنی جب کہ اس کے پاس یہی مال ہو، اور اگر اس کے پاس سونا چاندی اس کے علاوہ ہو تو اسے بھی ملا لیں گے۔ غلہ یا کوئی مال تجارت سال تمام پر 200 درہم کا ہے، پھر نرخ یعنی قیمت اس کی بڑھ گئی تو اگر اسی میں سے زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنا اس دن تھا اس کا 40واں حصہ دے دیں، اور اگر اس قیمت کی کوئی اور چیز دینا چاہیں تو وہ قیمت لی جائے جو سال تمام کے دن تھی، سال پورا ہونے کے دن تھی، اور اگر وہ چیز سال پورا ہونے کے دن تر تھی اب خشک ہو گئی، جب بھی وہی قیمت لگائیں جو اس دن تھی، اور اگر اس روز خشک تھی اب تر ہو گئی بھیگ گئی تو آج کی قیمت لگائیں۔ قیمت اس جگہ کی ہونی چاہیے جہاں مال ہے، اور اگر مال جنگل میں ہو تو اس کے قریب جو آبادی ہے وہاں جو قیمت ہو کا اعتبار ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ اس مال میں ہے جس کی جنگل میں خریداری نہ ہوتی ہو، اور اگر جنگل میں خریدا جاتا ہو جیسے لکڑی اور وہ چیزیں جو وہاں پیدا ہوتی ہیں تو جب تک مال وہاں پڑا ہے وہیں کی قیمت لگائی جائے۔ کرائے پر اٹھانے کے لیے دے گئے ہوں ان کی زکوٰۃ نہیں، یوں ہی کرائے کے مکان کی بھی۔ گھوڑے کی تجارت کرتا ہے، جھول اور لگام رسیاں وغیرہ اس لیے خریدیں کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کام آئے گی تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس لیے خریدیں کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے۔ نان بھائی نے روٹی پکانے کے لیے لکڑیاں خریدیں یا روٹی میں ڈالنے کو نمک خریدا تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور روٹی پر چھڑکنے کو تیل خریدے تو تلوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک شخص نے اپنا مکان 3 سال کے لیے 300 درہم سال کے کرائے پر دیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کرائے میں آتا ہے سب کو محفوظ رکھتا ہے، تو 8 مہینے گزرنے پر نصاب کا مالک ہو گیا کہ 8 ماہ میں 200 درہم کرایہ کے ہوئے، لہذا آج سے سال زکوٰۃ شروع ہوگا، اور سال پورا ہونے پر 500 درہم کی زکوٰۃ دے۔ 20 ماہ کا کرایہ 500 ہوا، اب اس کے بعد 1 سال اور گزرا تو 800 کی زکوٰۃ دے، مگر سال اول کی زکوٰۃ کے 12.5 درہم کم کیے جائیں، بلکہ 800 میں 40 کی کم کی زکوٰۃ واجب ہوگی، 40 سے کم کی زکوٰۃ نہیں بلکہ عفو ہے۔ ایک شخص کے پاس صرف 1000 درہم ہے اور کوئی مال نہیں ہے، اس نے 100 درہم سالانہ کرایہ پر 10 سال کے لیے مکان لیا اور وہ کل روپے مالک مکان کو دے دیے، تو پہلے سال میں 900 کی زکوٰۃ دے کر 900 کی زکوٰۃ دے کہ 100 کرائے میں گئے، دوسرے سال 100 کی، بلکہ پہلے سال کی زکوٰۃ کے 22.5 درہم 800 میں سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے۔ اسی طرح ہر سال میں 100 روپے اور سال گزشتہ پچھلے سال کی زکوٰۃ کے روپے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے، اور مالک مکان کے پاس بھی اگر اس کرائے کے 1000 کے سوا کچھ نہ ہو تو تک کچھ نہیں ہے۔ 2 سال گزرنے پر 200 کا مالک ہوا تو 3 برس پر 300 کی زکوٰۃ دے۔ یوں ہی ہر سال 100 درہم کی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی، مگر اگلے برسوں کی مقدار زکوٰۃ کم کرنے کے بعد باقی کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ صورت مذکورہ میں اگر اس قیمت کی کنیز کرایہ میں کرایہ دار پر کچھ واجب نہیں اور مال کے مکان پر اسی طرح واجب ہے جو درہم کی صورت میں ہے۔ تجارت کے لیے غلام قیمتی 200 درہم کا 200 میں خریدا اور سمن بائیں کو دے دیا، مگر غلام پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ اب وہ بائیں کہ جہاں مر گیا تو بائیں خریدنے اور بیچنے والے دونوں پر 200 کی زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر غلام 200 درہم سے کم قیمت کا تھا اور مشتری نے 200 پر لیا تو بائیں 200 کی زکوٰۃ دے اور مشتری پر کچھ نہیں، بیچنے والا زکوٰۃ دے 200 کی اور خریدنے والے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خدمت کا غلام 1000 روپے میں بیچا اور سمن پر قبضہ کر لیا، سال بھر بعد وہ غلام عیبدار نکلا، اس بنا پر واپس ہوا، قاضی نے واپسی کا حکم دیا یا اس نے خود اپنی خوشی سے واپس لے لیا تو 1000 روپے کی زکوٰۃ دے۔ روپے کے کھانا غلہ کپڑا وغیرہ فقیر کو دے کر مالک کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، مگر اس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکوٰۃ میں سمجھی جائے۔ بالائی مصارف اس کے علاوہ مصارف ہوں گے، مثلا بازار سے لانے میں جو مزدور کو دیا یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ چنگی وضع نہ کریں گے، یا پکوا دیا تو پکوائی یا لکڑیوں کی قیمت مجرا نہ کریں، بلکہ اس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو اس کا اعتبار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔